سود کی کچھ شکلیں بدل جائیں گی. سود میری امت میں ایسے داخل ہوگا جس کی کوئی شکل نہ ہوگی, کوئی صورت نہ ہوگی, گویا کہ انسان پہچان نہ پائے گا کہ سود ہے یا نہیں ہے. جو ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں, جو مال آ رہا ہے, اسے دیکھ کر آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں. پہچاننا مشکل ہے. اس کے نام بدل جائیں گے, اس کی شکلیں بدل جائیں گی, طریقہ بدل جائے گا. یاد رکھ لیجئے, چاہے لاکھ طریقے زمانہ بدل لیں, آنے والے زمانے میں لوگ اس کی شکلیں بدل ڈالیں, نام بدل ڈالیں, لینے دینے کا طریقہ بدل ڈالیں, سود ہمیشہ سود ہی رہے گا. اس کی حقیقت کی چیز کبھی بدلنے والی نہیں. چاہے اس کو لاکھ نئے نام آپ دے دیں. اسی میں سے ایک بنیادی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ ایکم پر گھر لینا. کئی لوگ اس گھرانوں میں, مسلمان گھرانے آج بھی سے ملوث ہیں. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کسی کے پاس پیسے دے کر ایکم کو گھر لینا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی گھر میں کرائے پر جانے کے لیے مکان کے جو ذمہ دار ہے, مکان کا جو مالک ہے, اس کو ہم نے موٹی رقم دے دی. فرض کیجئے ہم نے 5 لاکھ روپے اسے ہم نے پیسے دیے. کس بنیاد پر؟ کہ 5 لاکھ روپے تو لے لے اور جب تک میں گھر میں رہوں گا مجھے دینے کی ضرورت نہیں. جس دن تو 5 لاکھ مجھے واپس کرے گا, میں گھر سے واپس چلا جاؤں گا. اب 5 سال وہ آدمی مفت میں گھر میں رہے گا. یہی تو ایکم کا گھر ہے نا. کہے گا کہ نہیں, اگر ایسا پورا فری میں گھر میں رہنا سود ہے, تو لوگوں نے اس کی شکل بدل ڈالی. کیا بدلا؟ کہ اگر 5 لاکھ روپے آپ ایک گھر کے اونر کو دیتے ہیں, کچھ مہینوں کے لیے, کچھ سال کے لیے اگریمنٹ ہوتا ہے, 2 سال کے لیے ہم نے ایکم پر لیا ہے, 1 سال کے لیے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اگر پیسے پورے دے کر فری میں رہوں گا تو بیاج ہے, سود ہے, اس لیے ماہانہ کچھ میں کرایہ بھی دوں گا. کیا کرایہ؟ 1000 روپے, 2000 روپے پیسے بھی دوں گا کرایہ, اور میں اسے پاس بڑی رقم بھی دوں گا. لیکن کرایہ اتنا نہیں دوں گا جتنا وہاں پر چلتا ہے. اس گھر کا کرایہ فی الحال 10,000 روپے ماہانہ ہے. 10,000 روپے کرایہ ماہانہ ہے, اور موٹی رقم میں نے اسے دے دی ہے 5 لاکھ روپے. تو 5 لاکھ دینے کی وجہ سے میں 10,000 نہیں بلکہ 2 یا 3,000 روپے دوں گا. 7,000 روپے مجھے چھوٹ نے ملے. یہ 7,000 روپے کہاں گئے؟ گویا آپ 5 لاکھ روپے دے کر یہ 7,000 کا سود لے رہے ہیں. کھلی بات تو وہی ہوئی. آپ 5 لاکھ روپے کسی آدمی کے پاس رکھ کر اگر 7,000 روپے کم کرایہ دیتے ہیں, تو یہ جو کرایہ جو کم ہوا وہ سود میں بدل گیا آپ کا. گویا آپ کسی کو سود پر پیسے نہیں بلکہ گھر والے کو دیے ہیں. اب لوگ اس کو بہانے بتاتے ہیں, باتیں الگ کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, اگر آپ اسے پیسے دیے ہیں قرض حسنہ کے طور پر, تو پورے پیسے وہ آپ کو دے گا بعد میں. وہ آپ کی دوستی, وہ آپ کی بھائی چارگی, وہ آپ کی خدمت الگ. لیکن کرایہ جتنا ہے وہاں پر اتنا ہی کرایہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر مارکیٹ میں 10,000 کرایہ چلتا ہے تو 10,000 آپ کو دینے ہوں گے. 5 چلتا ہے تو 5 دیں گے. اگر اس میں سے آپ نے پیسے دیے ہیں میں نے, اس لیے میں پیسے کم دوں گا, پیسے کم کر دیں گے, تو گویا آپ نے سود کھایا. ایک لقمہ میں اگر کسی بندے کا سود کا پیٹ میں چلا جائے, 40 دن تک اس آدمی کی عبادتیں فضول ہیں. نہ اس کی دعائیں, نہ اس کی نمازیں, نہ اس کے روزے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, کچھ کام آنے والی نہیں. بندہ اللہ کے سامنے آ کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ. جب بندہ اٹھا کر اللہ سے اللہ کا نام لے کر پکارے, اس کی پکار کیسے اللہ تعالیٰ سنے گا؟ جس کا لقمہ بھی حرام کا ہے, جس کا پہننا بھی حرام کا ہے, جس کا پیٹ میں لقمہ بھی, اس کے جسم میں بلنے والا خون بھی حرام کا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا؟ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو یہ بہت بری رسم ہے جو ایکم پر گھر لینا. کسی بھی طرح کی ایسی چیزوں میں داخل نہ ہونا ہی بہتر ہے مسلمانوں کے لیے. ایسی چیزوں میں جانا نہیں ہے بہتر ہے. کوئی آدمی آپ کو لاکھ باتیں بتائیں, بدل کر بتائیں, کتنی بھی شکلیں بدل لیں, پیسوں کے معاملے میں جتنی رقم آپ دے رہے ہیں اتنی رقم واپس لیں گے. اور آپ کو اگر کسی کو آپ نے کچھ پیسہ دیا ہے, تجارت کے علاوہ کسی اور چیز کے علاوہ 1 روپیہ بھی زیادہ آپ کو آتا ہے تو سود ہے. اب وہ کیسے آئے گا, کیا آئے گا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں, اپنے ضمیر سے پوچھیں. اور اس کی ایک اور قسم کیا ہے جانتے